نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ تمام دوستوں سے سب سے پہلے تو معذرت ہے کہ ہم نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا، لیکن سفر انتہائی طویل اور کٹھن ہونے کی وجہ سے ٹائم زیادہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ غار ثور کے اندر سگنل کا مسئلہ تھا، تو میں نے بعض غار ثور کے متعلقہ آیت پر غار ثور کے اندر ہی گفتگو کر دی ہے جو ریکارڈڈ ہے، اور وہ انشاءاللہ اسی آئی ڈی پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ باقی جہاں مختصر یہ کہ یہ غار ثور یہ جبل ثور میں واقع ہے۔ جبل ثور ایک آدمی کے نام پہ ہے، اور اس کی یہ غار جو اصل میں گمنام تھی، لیکن امام کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار میں قدم مبارک لگے، تو اس قدم بوسی کی وجہ سے اس غار کو پوری دنیا میں اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی شہرت مل گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اس غار میں 3 دن تک ٹھہرے، ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ یہ غار اس لحاظ سے آپ کی قدم بوسی کی وجہ سے اس کو اللہ نے شہرت دی، اس لیے کہ اصل مقام تو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور جو چیزیں پیغمبر کریم کے ساتھ نسبت پاتی گئی اللہ ان چیزوں کو بھی نوازتا گیا، اور ہر چیز کو درجہ بدرجہ یہ مقام اور شانیں ملی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی غار کے متعلق اذ ہما فی الغار، یہ حضرت صدیق اکبر کی شان اور منقبت کے حوالہ سے قرآن پاک کی مفصل نسختی میں اسی غار کا تذکرہ کیا اور اس کی عظمت بیان کی۔ تو بہرحال یہ غار ایک تو مسئلہ واضح کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مکہ سے ہجرت کی، اس غار میں 3 دن تک آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے احوال اور خبریں پہنچاتے، حضرت اسماء بنت ابی بکر یہاں آپ کے لیے کھانا اور طعام وغیرہ پہنچاتی۔ تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی کہ جو ہستی 3 دن غار کے اندر رہے، جب وہ مکہ میں تھے تو اس غار میں نہیں تھے، اور جب غار میں تھے تو باہر کہیں بھی نہیں تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ حاضر ناظر کا یہ عقیدہ باطلہ ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح تصرف ما فوق الاسباب اور مسئلہ غیب دانی کا بھی اس میں حل موجود ہے، بشرطے کہ عقل اور ایمان کی بات موجود ہو۔ تو اس غار کے متعلقہ باقی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد